السلام علیکم. جہاں عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے اوپر آج تیسری سماعت ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس پر سماعت کرے گا. آج بھی 11:30 بجے کا وقت مقرر ہے. یہ کیس خاصا اہمیت کا حامل ہے. بالخصوص گزشتہ عدالتی سماعت میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کیس یا یہ ریفرنس بھیجنے کے جو اس وقت کے مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک سے بچایا جائے. یہ امپریشن کل کی عدالتی کارروائی میں پہلی مرتبہ نہیں ملا، بلکہ اس سے پہلے بھی جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں آیا تھا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد، جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ میں جمع ہوئی اس کے کچھ ہی دن بعد جب یہ ریفرنس آیا تو اس وقت بھی یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ اس ریفرنس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے. اس ویڈیو میں آپ سے تفصیل میں بات کریں گے کہ کچھ 4 سوالات جو سپریم کورٹ نے اس کیس میں فریم کیے ہیں وہ 4 سوالات کیا ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے کہ اس کیس میں اب ایک طرح سے پبلک نوٹس دے دیا گیا ہے، یعنی کوئی بھی فریق جو ہے وہ یہاں پہ آ کے سپریم کورٹ میں اس کیس میں بطور فریق اس فیصلے کی حمایت یا مخالفت میں آ کے درخواست دے کر دلائل دے سکتا ہے. تو کافی اہم کیس ہے. اس میں جو 4 سوالات ہیں وہ کیا ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں گے. تو تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مختصر سا آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جب پیش ہوئی تو اسی دوران میں سندھ ہاؤس میں 20 کے قریب ممبران کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی، اور اس ویڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ وہ 20 منحرف اراکین ہیں جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے والی ہے. اسی عدم اعتماد کی تحریک سے بچنے کے لیے پھر ریفرنس دائر ہوا. بنیادی طور کے اوپر یہ 2 سوالات تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ کوئی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کے بغیر اگر ووٹ ڈالتا ہے تو کیا اس کی نااہلی تا حیات ہوگی. اس کا جواب سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں یہ دیا کہ یہ پارلیمنٹ طے کرے گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا اس کا ڈالا گیا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا. حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا، لیکن اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک حمزہ شہباز کی بنی ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوئی اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے. اس سے پہلے اس کیس کو لے کر جو بینچ کی تشکیل کے معاملے کے اوپر عدلیہ میں تقسیم رہی، آرڈیننس کے بعد ججز کمیٹی میں کیا کچھ ہوتا رہا، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کا موقف جو خطوط کے ذریعے ہمارے سامنے آیا، وہ ساری ڈیبیٹ ہم کر چکے ہیں. جو کل کی عدالتی کارروائی کا آرڈر ہے اس میں 4 کوسچنز فریم کیے گئے ہیں، اس پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اس میں مزید جو ہے ان کوسچنز کو ایکسپلین ذرا کرتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی کورٹ کس طرف جانا چاہ رہی ہے. تو ایک پہلا سوال تو جو 4 سوالات پوچھے گئے ہیں اس میں پہلا سوال تو یہ ہے کہ UK، امریکہ، کینیڈا، بھارت اور دیگر ممالک میں پارٹی یا پارلیمانی لیڈر کی ہدایت پر عمل نہ کرنے کے جو ہے وہ عدالتی نظائر کیا ہیں. کہ اگر وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہوئے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ نے ڈائریکشن دی کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں، تو اگر نہیں دیے گئے تو ایسی صورتحال میں وہاں پہ نتیجہ کیا نکلا. اس حوالے سے کچھ تفصیلات کورٹ نے مانگی ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی آگے چل کے. دوسرا سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سوال کی بنیاد کے اوپر بھی اس جو جسٹس منیب اختر کے تحریر کردہ اس فیصلے کے اوپر تنقید ہوئی. دوسرا سوال یہ تھا کہ آرٹیکل 186 کے تحت یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا. اس وقت کے صدر تھے عارف علوی. سپریم کورٹ نے پوچھا یہ ہے کہ ایک طرف آرٹیکل 186 کا ریفرنس، دوسری جانب آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن دائر کرنا، تو یہ بیک وقت 2 اختیار سماعت کو سپریم کورٹ کیسے سن سکتی تھی. یہ دوسرا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا سوال پھر اس میں یہ اٹھایا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے باوجود کوئی ممبر
پارٹی ووٹنگ کے عمل میں شامل نہ ہو، یعنی وہ ابسٹین کرے، کوئی رائے نہ دے، تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اور پھر چوتھا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 63A فیصلے کا جو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے اوپر اس کا ایفیکٹ کیا پڑتا ہے؟ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے سے ایک طرح سے یہ کوشش کی گئی تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک کبھی کامیاب ہی نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 63A ریویو اپیل میں کوئی بھی درخواست دائر کر کے چاہے حق میں ہو یا مخالفت میں ہو، وہ اس کیس میں جو ہے وہ فریق بن کر اپنی معروضات جو ہیں وہ عدالت میں پیش کر سکتا ہے، کورٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ 4 سوالات ہیں اب جن کے گرد یہ کیس گھومے گا، اور اسی کے اوپر بھی پھر ڈسکشن ہوگی اور پھر یہ کیس کنکلوڈ ہوگا۔ اچھا، ایک سوال جو اس میں کوشچن نمبر 3 ہے، وہ ذرا میں دوبارہ اس پہ دہراتا ہوں اور پھر اس کو تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 یہ ہے، دی ایفیکٹ آف اے ممبر آف پارلیمنٹ abstaining from voting despite direction to do so by his her parliamentary party۔ تو اس میں تیسرا سوال بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ پارٹی ڈائریکشن کے باوجود جو ہے وہ اگر ابسٹین کرتا ہے، یعنی وہ ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ نہیں لیتا، وہ خاموش رہتا ہے، وہ مخالفت یا حق میں ووٹ نہیں دیتا، اور اگر ابسٹین رہتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یہ سوال امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر ہم آرٹیکل 63A کی جو کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے اس میں آرٹیکل 63A(1) کا جو کلاز B ہے اس میں ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن ایکسیٹرا کا جو یہ پورا اس کی ہیڈ لائن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹس اور ابسٹین فرام ووٹنگ ان دی ہاؤس کنٹریری ٹو اینی ڈائریکشن ایشوڈ بائی دی پارلیمنٹری پارٹی ٹو وچ ہی ہولڈز ان ریلیشن ٹو۔ اچھا، آگے وہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس، منی بل اور کانسٹیٹیوشن بل۔ تو یہ بیسکلی 63A جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اس معاملے کے اوپر آئینی ترمیم کو، پھر اس کے بعد عدم اعتماد کی تحریک، اعتماد کا ووٹ، چاہے وہ وزیر اعظم کا ہو یا وزیر اعلیٰ کا ہو۔ تو یہاں پہ ویسے کانسٹیٹیوشن میں تو ابسٹین کے حوالے سے بھی یہ ورڈنگ موجود ہے کہ ڈیفیکشن کلاز ہٹ ہوگی جب وہ ووٹ کرے گا پارٹی پالیسی کے اگینسٹ یا ابسٹین رہے گا، تو ایسی صورتحال میں 63A کا اطلاق ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ سوال پوچھا ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکشن مزید ہونی ہے۔ تو پہلے بھی یہی اعتراض اس فیصلے کے اوپر کیا گیا تھا کہ وہ الفاظ جو آئین میں شامل نہیں تھے کہ کاسٹ کیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، وہ الفاظ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے ذریعے ایڈ کیے اور پھر اس کی وجہ سے اس فیصلے کے اوپر تنقید ہوئی۔ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن جس کے اوپر ابھی ڈسکشن کل بھی ہوئی ہے اور آج بھی اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران اس پہ بحث ضرور ہوگی، اور وہ سوال بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ جس طرح سے آرٹیکل 62(1)(f) میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی کورٹ جو ہے، جیسے سپریم کورٹ براہ راست پہلے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت کسی ممبر کو ڈسکوالیفائی کر دیتی تھی، تو وہ اس کے لیے ڈکلیریشن کا ہونا ضروری ہے اور پھر وہ پورا پروسیس ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے سپریم کورٹ نے 63A میں جو فیصلہ دیا اس میں ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹ کے لفظ استعمال کر دیے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ کل کی کورٹ پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ خود بخود از خود جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے پورا پروسیس ایڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ وہ پروسیس کیا ہے؟ پروسیس یہ ہے کہ جب کوئی ممبر پارلیمانی پارٹی یا پارٹی ڈائریکشن کے خلاف کی ہدایت کے خلاف اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو وہ پھر پارلیمانی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ اسپیکر کو کہیں گے، اسپیکر ریفرنس بھیجیں گے الیکشن کمیشن ڈکلیریشن دے گی، اس کے بعد پھر وہ اپیل کا حق سپریم کورٹ میں ہوگا۔ تو یہ پورے پروسیس کے بعد جو ہے وہ ڈی سیٹ ہونا کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔